وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کے روزے تو رکھتے ہیں مگر تراویح کی نماز ادا نہیں کرتے، نماز تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ ذرا کان لگا کر اس حدیث پاک کو سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصیام والقرآن، فرمایا کہ کس طرح یہ ماہ رمضان اور قرآن اس دنیا میں اکٹھے ہیں۔ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو رمضان بھی اور قرآن بھی مل کر بندہ مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ دنیا میں اکٹھے دن کو روزہ رات کو قرآن کی تلاوت، تو یہ دنیا میں بھی اکٹھے قبر میں بھی اکٹھے آتے ہیں، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا رب کی بارگاہ میں یہ رمضان اور قرآن دونوں اکٹھے ہو کر آئیں گے، مل کر آئیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ وہ بندہ جس نے اس دنیا میں اس ماہ مبارک کے روزے رکھے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں بندے کو پیش کیا جائے گا۔ اب ہوگا کیا؟ یشفعان للعبد، جس بندے نے دنیا میں روزے رکھے ہوں گے اور اس ماہ مبارک کی راتوں کو قرآن کی تلاوت سنی ہوگی، نماز تراویح ادا کی ہوگی، تو کیا ہوگا کہ وہ دن جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن وہ خوش نصیب بندہ جس نے اس مہینے کے روزے رکھے ہوں گے اور رات کو تراویح کی صورت میں قرآن کی تلاوت سنی ہوگی، سماعت کیا ہوگا قرآن کو، تو وہ دن جب کوئی کام نہیں آئے گا بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب قرآن کو بھی بلا لے گا، رمضان کو بھی بلا لے گا کہ قرآن بھی میرے اس بندے کی سفارش کرے، رمضان بھی میرے اس بندے کی سفارش کرے، قرآن بھی آپ سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ یقول الصیام ای ربی انی منعت طعام والشہوات، سب سے پہلے رمضان بولے گا، رمضان بندے کی سفارش کرے گا، عرض کرے گا مولا تو نے مجھے اس کی زندگی کے اندر ہر دفعہ بھیجا تھا جب سے یہ بالغ ہوا اور زندگی کی آخری سانس تک، جب تک اس کے وجود میں طاقت تھی روزہ رکھنے کی، اس بندے نے مجھ ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا تھا، یہ 11 مہینے کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہ کھانا بھی چھوڑ دیتا تھا، یہ پینا بھی چھوڑ دیتا تھا، یہ شادی شدہ تھا، اس کے اندر جذبات تھے، خواہشات تھی، یہ 11 مہینے اپنی ازدواجی زندگی صحیح انداز سے گزارتا تھا، ازدواجی تعلق قائم کرتا تھا، مگر جب میں رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آ گیا تو اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو بھی قابو کر لیا، اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیا کہ یہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو اس مہینے کے میں نے روزے رکھنے ہیں، تو یہ رمضان عرض کرے گا مولا میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روکے رکھا، اس نے برداشت کیا، یہ بھوکا رہا پیاسا رہا، خواہشات کو اس نے ذبح کر دیا، قربان کر دیا، تو آپ وہ کرے گا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، مولا اس نے دنیا میں مجھے نہیں بلایا تھا، آج رب کی بارگاہ میں تیرا رمضان اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، میری شفاعت کو قبول فرما۔ اچھا جب یہ رمضان سفارش کر لے گا اب قرآن کی باری آ جائے گی، اب قرآن بولے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، مولا یہ دن کو روزہ رکھتا تھا، اس کو تھکاوٹ ہوتی تکلیف ہوتی تھی، سونے کو دل کرتا تھا کہ میں آرام کروں، مگر جیسے نماز عشاء کے بعد تراویح کا ٹائم آتا تھا یہ اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، یہ نرم و ملائم بستر کو چھوڑ دیتا، اپنی نیند کو قربان کر دیتا، یہ مسجد میں آ کر نماز تراویح کو بھی ادا کرتا تھا اور تراویح کی صورت میں کچھ قرآن کی
تلاوت کو بھی سماعت کیا کرتا تھا۔ مولا یہ دن کو روزہ رکھتا، وہ تھکاوٹ وہ تکلیف برداشت کرتا، رات کو اس کو نیند آ رہی ہوتی تھی کہ میں نے روزہ بھی رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کیا، کاروبار کیا، کام کاج کیا، اب مجھے نیند کی سخت ضرورت ہے، بستر موجود ہے، پنکھا چل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ اپنی نیند کو قربان کر کر مسجد میں تشریف لے آیا۔ مسجد میں آ کر 2 4 6 رکعت پڑھ کر بھاگ نہیں گیا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے پڑھ نہیں چاہتی، اس نے 20 رکعت مکمل ادا کی اور 20 رکعتوں کے اندر پورے قرآن مجید کا جتنا بھی پارہ یا سوا پارہ جتنا بھی پڑھنا تھا اس نے سماعت کیا، اور رمضان کی ایک رات نہیں کیا بلکہ پورا ماہ رمضان دن کو روزہ رکھا اور رات کو تراویح کی صورت میں قرآن کی تلاوت سنتا رہا، قرآن کو سماعت کیا۔ تو قرآن پڑھے گا فشفعنی فیہ، مولا جس طرح تو نے اس بندے کے حق میں رمضان کی سفارش کو قبول فرمایا ہے، اب اسی طرح اس بندے کے حق میں قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرما لے، مجھ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرما لے۔ اب ذرا سوچئے وہ دن جس دن کوئی کام نہیں آئے گا تو بندے کو یہ 2 سفارشیں مل جائے، ایک رمضان جیسا اور ایک قرآن جیسا، جو رب کو بھی محبوب ہے، رب کو بھی پیارے ہیں، رب کے نبی کو بھی پیارے ہیں۔ تو ذرا سوچئے جس کو قرآن جیسا سفارشی مل جائے، جس کو رمضان جیسا سفارشی مل جائے اور وہ رب کی بارگاہ میں آ کر اس بندے کی سفارش کر دے، تو ذرا سوچئے رب ان پیاروں کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا، رب ان کی شفاعت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے، سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جب قرآن اور رمضان اس بندے کی سفارش کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَيُشَفَّعَانِ، جب قرآن اور رمضان آ کر اس بندے کی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، رب اپنے ان 2 پیاروں کی، رمضان کی اور قرآن کی، بندے کے حق میں سفارش کو قبول فرما لے گا۔ رب کہے گا تم نے آ کر سفارش کی، جاؤ میں نے تمہاری سفارش کو قبول فرما لیا ہے، اب کیا انعام ہے؟ فرمایا تم نے سفارش کی، میں نے سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت الفردوس کا حقدار